ہوتی ہے، اور جب تک ہم اللہ کے نہیں ہو جائیں گے اور اللہ کے حکم پر عمل نہیں کریں گے کبھی بھی ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ارے بدر میں 313 نے روزہ رکھ کر ہزاروں کے لشکر کو پسپا کر این جالوت میں چند ہزار مسلمان نے لاکھوں تاتاریوں کے برخچے اڑا دیے۔ فلپین میں صلاح ایوبی کی قیادت میں چند ہزار مسلمانوں نے 3.5 لاکھ دشمنوں کی فوج کو تہدید کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک تھے، وہ نیک تھے، وہ صاف تھے، وہ متحد تھے، وہ مختلف نہیں تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم ایک نماز کی ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم اکٹھا ہوتے ہیں مگر ہمارے قلوب اکٹھا نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی، آج 21ویں صدی میں جب دنیا ہیومن رائٹس کی بات کر رہی ہے، جب دنیا جو ہے انسانیت کی بات کر رہی ہے، سب سے تاریخ انسانی کا بدترین ظلم انسانوں پہ کیا جا رہا ہے، مگر ہم خاموش ہیں، ہم خاموش ہیں۔ عزیزان گرامی، آج بھی ہم کھڑے ہیں۔ اللہ اور رسول نے منع کیا ہے کہ یہود و نصارہ کی موالات مت کیجیے، مگر ہم ان کی موالات کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، نہ ہم رمضان منا رہے ہیں نہ ہم عید منا رہے ہیں۔ یہ رمضان تو اس لیے ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو بدل دے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کے روزے اس لیے نہیں رکھائے جا رہے ہیں کہ ہمیں بھوکا رکھنا مقصود ہے، ہمیں پیاسا رکھنا مقصود ہے، ہمیں کمزور بنانا مقصود ہے۔ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، روزے اس لیے رکھائے جا رہے ہیں کہ خوف الہی پیدا ہو۔ اگر ہمارے دلوں میں خوف الہی ہوتا تو ہم اس طرح مختلف نہ ہوتے، ہم اس طرح آپس میں لڑائیاں نہ کرتے، ہم اس طرح آپس میں الگ نہ ہوتے۔ عزیزان گرامی، ہمارا اختلاف الگ صحیح، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ میں اختلاف ہوا تو روم کے بادشاہ نے ایک گروہ سے کہا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے دوسرے گروہ کے خلاف، تو اس گروہ کے سربراہ نے کہا کہ اے بادشاہ خبردار، یہ ہمارا آپس کا اختلاف ہے، اگر اس میں داخل ہوئے تو ہم دونوں مل کر تمہارا مقابلہ کریں۔ یہ اسلامی اتحاد ہے، یہ اسلامی وقار ہے، اور ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ عزیزان گرامی، پورا رمضان صرف روزوں ہی میں نہیں گزرا بلکہ غموں اندوہ میں گزرا۔ یہ افراد کا ضیاع، انسانوں کی جانوں کا نقصان، یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے۔ سب سے بڑا نقصان اسلامی حمیت کا ہے، اسلامی غیرت کا ہے، اسلامی اتحاد کا ہے، اسلامی اتفاق کا ہے، جو اس رمضان میں چکنا چور ہو۔ عزیزان گرامی، رمضان اس لیے آتا ہے کہ رمضان ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کرے، اور یہ تقویٰ ہمیں اللہ اور رسول کی محبت عطا کرے، اللہ اور رسول کا ولا عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کٹ قرآن کی سینکڑوں آیت میں کہا گیا ہے کہ ہم یہود و نصارہ اور مشرکین سے ولا نہ رکھیں، مگر اس کے بعد بھی جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جو ہے وہ اسلامی ریاست ہیں، ہم اسلامی مملکت ہیں، ہم اسلامی نظام ہیں، تو سب سے بڑے اسلامی قانون کا وائلیشن ہو رہا ہے کہ پوری امت یا اس کی بھاری اکثریت جو ہے وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ آج کی یہ تقریر، ظاہر سی بات، ہم عید کے مسائل بیان کرتے ہیں، صدقہ فطر بیان کرتے ہیں۔ ارے عزیزان گرامی، جب ہمارا وجود ہی نہیں رہے گا تو کہاں کا رمضان، کہاں کی عید، کہاں کا صدقہ، کہاں کی زکات؟ سب سے پہلے امت کا وجود ہونا چاہیے، امت کا قیام ہونا چاہیے، امت کا اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے، اور امت انما المؤمنون اخوہ کو عملی طور پر نافذ کرنا چاہیے۔ اگر ہم تھوڑی تھوڑی لالچ کے لیے، تھوڑے تھوڑے فائدے کے لیے، تھوڑے تھوڑے دنیوی حظ کے لیے آپس میں امت کو توڑ رہے ہیں، اور جو ہماری قیادت ہے وہی ہم کو متفرق کر رہی ہے، وہی ہم کو متشدد کر رہی ہے، وہی ہم کو الگ کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، عید کا پیغام یہی ہے، ایک ہو جائے۔ جب تک آپ ایک نہیں ہوں گے، آپ کا رب ایک ہے، آپ کا معبود ایک ہے، آپ کی کتاب ایک ہے، آپ کا رسول ایک ہے، آپ ایک امت ہیں، قبلہ ایک ہے، دستور ایک ہے، طرز زندگی ایک ہے، نمط حیات ایک ہے، ہمارا جینا ایک ہے، ہمارا مرنا ایک ہے، ہماری امیدیں ایک ہے، ہمارے غم ایک ہے، مگر اس کے بعد بھی ہم ایک نہیں ہیں۔ اگر ہم ایک ہو جائیں
تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست اور ہزیمت سے دوچار نہیں کر سکتی۔ مسلمان ایک ہوئے ہیں تاریخ میں، صرف اہل صحابہ اور تابعین میں ایک نہیں ہوئے ہیں، وہ حقین میں بھی ایک ہوئے ہیں، وہ عین جالوت میں بھی ایک ہوئے ہیں، اور تاتاریوں کے دفاع میں بھی ایک ہوئے ہیں۔ وہ مسلمان جب بھی ایک ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتح، نصرت اور کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، عید کے مسائل کے بجائے یہ درد دل جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جب تک یہ اہمیت ہمارے اندر نہ پیدا ہوگی، نہ نماز فائدہ دے گی، نہ روزہ فائدہ دے گا، نہ حج و زکوٰۃ فائدہ دے گا۔ سب سے بڑا عقیدہ، ساری عبادتوں سے افضل عبادت الحب للہ والبغض، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت، جب تک یہ ہمارے اندر نہیں ہوگا، جب تک یہ ہمارے اعمال میں نہیں ہوگا، جب تک یہ ہمارے کردار میں نہیں ہوگا، جب تک اوثق القرى ایمان، اللہ کے رسول کہتے ہیں ایمان کا سب سے مضبوط گانٹ جو ہے، سب سے مضبوط جو ہے گانٹ اور سب سے مضبوط ناٹ جو ہے وہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت ہے، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے برا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ کے پاس نہ ایمان ہے، نہ عمل صالح ہے، نہ تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عید میں اس پیغام کو سننے، سمجھنے اور اس کے مقتضا کے مطابق عمل کرنے کا یہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اخیر میں حضرت صاحب نماز